بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں حضرت فاطمہ کی زندگی کا ایک واقعہ سنانے جا رہی ہوں، جو کہ حضرت فاطمہ کے دوپٹے کا درد بھرا واقعہ ہے، جسے سن کر ہر آنکھ اشک بار ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اہل بیت سے محبت کو بڑھانے کے لیے یہ ویڈیو مکمل ضرور سنیے۔ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد نبوی میں دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبیلہ بنو سلیم سے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، اپنے پورے قبیلے میں ایک واحد شخص ہوں جس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر آپ کے دین کو اختیار کیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتا تیری کیا حالت ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، جیسی حالت آپ کو میری دکھ رہی ہے ویسی ہی حالت میرے گھر والوں کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا، ورنہ اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میرا کچھ بھلا کر دیجیے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے تو وہاں 330 صحابہ موجود تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، کوئی ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہاں کوئی ایسا ہے جو اسے کپڑے دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سواری اور کپڑا ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھوک بہت لگی ہوئی ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا دے؟ جو شخص اس کو 2 روٹی کھلائے گا اس شخص کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ یہ نہایت سستا سودا تھا۔ یہ سن کر تمام صحابہ کے سر جھک گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے کوئی بھی جواب نہ دیا تو ہمارے پیارے نبی نے دوسری بار پھر فرمایا، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ دوسری بار بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار ایسا فرمایا تو حضرت سلیمان فارسی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ یہ تمام صحابی آپ کے لیے اپنی جان نثار کرتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر 2 روٹی نہ دے سکے؟ اے نبی، جتنے بھی صحابہ یہاں بیٹھے ہیں، کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے تو کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو وہ اس شخص کو کھلا سکے۔ یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا چلا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے کہ اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، لیکن تم اسے روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ تو حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے، میں اسے روٹی کھلا کر ہی لے کر آؤں گا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی اس شخص کو اس دروازے پر لے کر پہنچے جہاں سے آج تک کوئی بھوکا نہیں گیا، جس دروازے پر جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی اس شخص کو ساتھ لیے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ حضرت سلیمان فرماتے ہیں، اے بیٹی، میں حضرت سلیمان فارسی ہوں۔ پھر فرمایا، اے بیٹی، ایک شخص پیارے نبی کی بارگاہ میں آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور کسی بھی صحابہ کے پاس 1 روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے، اس لیے میں اس کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں، اس لیے اے بیٹی اس کو 2 روٹی دے دو۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر حضرت فاطمہ فرمانے لگی، اے چچا، اس شخص سے تھوڑا علیحدہ ہو کر میری بات سن لیں۔
حضرت سلیمان فارسی اس شخص سے علیحدہ ہو کر حضرت فاطمہ کی بات سنتے ہیں۔ بی بی فاطمہ سیدہ فرماتی ہیں کہ اے چچا، آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرے شہزادوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے۔ میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ اس کو کسی بھی بہانے یہاں سے لے جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، اے بیٹی، اس شخص کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا ہوں۔ اگر میں اس شخص کو بھوکا لے گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، اے چچا، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر لا کر سلیمان فارسی کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے چچا جان، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سامون یہودی بیٹھا ہے، اسے جا کر بیچ دیں، اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگتے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس چادر کو عام چادر نہ سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے ابا حضور نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا، آج میں یہ چادر تیرے سر پر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر میں تیرے سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ اندر سے وہ یہودی باہر آتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے، اے سامون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہوگی، جو کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایک ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں۔ آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں۔ یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سامون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا تو اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگے، اور اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا، مجھے یہ تو بتا دو، یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے، نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ نے اپنے سر کی چادر دے دی ہے کہ اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پر لگائی اور کہنے لگا، اے سلیمان، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے، کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے، آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے، اے سامون، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سامون یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، مگر اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، تب ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ ہوگا، وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرے گی۔ یہودی کہنے لگا، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے جاؤ اور یہ چادر بھی لے جاؤ، یہ چادر لے جا کر بی بی کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلیمان فارسی اناج لے کر بی بی فاطمہ کے دروازے کی طرف آ رہے تھے کہ وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے سامون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی پوچھتے ہیں، تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر سامون یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج بھی فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ اور مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ حضرت بی بی فاطمہ کے پاس خود کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن اپنے دروازے سے وہ کسی کو خالی نہ جانے دیتی۔ حضرت فاطمہ کے پاس نبی کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی دنیا کی دولت میں سے کچھ نہیں تھا۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھی، گھر کے سارے کام خود کرتی تھی، بچوں کی پرورش بھی خود کرتی تھی
اور رات کو عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی محبت کے صدقے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔